أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ایک نکتہ بتاؤں، ابھی انہوں نے وہ کام کیا نہیں، صرف نیت پر عذاب آ گیا. پتہ یہ چلا کہ عمل کرنے پر عذاب تو آتا ہی ہے، نیت خراب ہو، ابھی عمل آپ نے کیا نہیں، نیت کی خرابی کے اوپر بھی عذاب آ جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 29ویں اور 30ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پہلے سورہ ملک ہے، فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ہی ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون سا میرا بندہ اچھا عمل کرنے والا ہے. پہلی بات جو اس آیت کریمہ میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے. تو زندگی کو بھی موت آنے والی ہے اور موت کو بھی موت آنے والی ہے، اس لیے کہ جو چیز پیدا ہو اسے مرنا ہے. موت کو پیدا کیا، موت مخلوق ہے. حیات کو پیدا کیا، وہ بھی مخلوق ہے. اور جو مخلوق ہے اسے مرنا ہے. تو زندگی کو تو مرنا ہی ہے، موت کو بھی مرنا ہے. اور وہ حدیث مشہور آپ کے سامنے ہے کہ جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ندا دی جائے گی کہ جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں اور جہنمی جہنم کے کناروں پر آ جائیں. وہ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ندا کیوں دلوا رہا ہے. جب تمام لوگ سامنے آ جائیں گے تو موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ موت ہے. اور پھر کہا جائے گا کہ آج موت کو ذبح کر دیا جا رہا ہے. اب کسی کو موت نہیں آئی. جنتی جنت میں رہیں گے ان کو موت نہیں آئی اور جہنمی جہنم میں رہیں گے ان کو موت نہیں آئی. مریں گے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ موت مر چکی ہے، تو موت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. پہلی بات تو یہ معلوم کہ موت اور زندگی دونوں مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور جن کو پیدا کیا ہے انہیں مرنا ہے. تو موت کو بھی پیدا کیا ہے تو موت کو بھی مرنا ہے، موت بھی مر جائے گی. اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں دکھائی دے رہی وہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جتنے عمل کرے وہ عمل حسین. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا لیبلوکم
ایہم اکثر عملا، یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں میں سے کون بندہ زیادہ عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ میرے بندوں میں سے کون سا بندہ ہے جو سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا. سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ حسینہ. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں عملوں کی کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے. عمل کم ہی کیوں نہ ہو، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ امت کے ذہین ترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اتنی ذہین قوم اس روئے زمین پر نہیں گزری ہے صحابہ جیسی. وہ جب سوال کرتے تھے، آپ تمام احادیث کے ذخیرے کو دیکھ ڈالیے، ان کا سوال اس طرح سے ہوتا تھا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل. کیا کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے، یہ نہیں کہتے تھے کون سا عمل زیادہ ہے. ای الاعمال افضل، یہ فضیلت والا ہونا، یہ کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے. یہ عمل فضیلت والا ہے، تو فضیلت یہ کوالٹی ہے، صفت ہے، یہ ایٹریبیوٹ ہے، وہ عدد نہیں ہے، کوانٹٹی نہیں ہو. ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول عملوں میں سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اور اس قرآن کے بارے میں کہا گیا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم کو افضل بننا ہے، سب سے اچھا بننا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ سب سے اچھا بن جائے تو سنو، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل اور اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. افضل کا لفظ یہاں بھی ہے حدیث میں. تو نگاہ میں رہے کہ عمل کتنا ہی زیادہ آپ کر لیں، اگر اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے تو اللہ کے ہاں تعداد کی کوئی اہمیت نہیں. اس کے بعد ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ آزما کیوں رہا ہے؟ اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اسے تو معلوم ہے نا یہ اچھا کر رہا ہے، یہ برا کر رہا ہے، تو آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے؟ اسکول کے منتظمین بچوں کا امتحان لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں امتحان؟ امتحان اس وجہ سے لیتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون سے لڑکے نے امتیازی نمبر حاصل کیا ہے اور کون سا لڑکا فیل ہو گیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی جو تم کو آزما رہا ہے، آزمائش کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے. ارے منتظمین امتحان لیتے ہیں نا تو انہیں علم نہیں ہوتا کہ کون سا لڑکا کامیاب ہو جائے گا. کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کچھ لڑکوں کے بارے میں امید یہ ہوتی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، فیل ہو جاتا ہے. تو منتظمین کو پتہ نہیں رہتا کہ کون فیل ہو جائے گا، کون پاس ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ امتحان لیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون فیل ہو جانے والا ہے اور کون پاس ہو جانے والا ہے، پھر وہ کیوں امتحان لے رہا ہے؟ اسے تو علم ہے نا. ارے امتحان وہ لے جسے علم نہ ہو کہ کون فیل ہونے والا ہے، کون پاس ہونے والا ہے. اللہ کو تو سب علم ہے، پھر وہ کیوں امتحان لے رہا ہے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال کون کرتا ہے اور امتحان کون لیتا ہے؟ جسے علم نہ ہو کہ کون فیل ہونے والا ہے، کون پاس ہونے والا ہے. اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کون فیل ہے، کون پاس ہے، کون شقی اور کون سعید ہے، کون جنتی اور کون جہنمی ہے، کون کامیاب ہے کون ناکامیاب ہے. پھر وہ کیوں امتحان لیتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے تاکہ حشر میں لوگوں کو دکھا دے، لوگ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر جو انعامات کی بارش کی جا رہی ہے ان کے اعمال یہ تھے.
اور انہیں ناکام و نامراد ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ ان کے اعمال تھے دکھانے کے لیے، تاکہ پورے حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ظاہر ہو کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا. یہ دیکھو یہ ناکام ہو گئے، ان کا عمل یہ تھا، اور یہ کامیاب ہو گئے، دیکھو ان کا عمل یہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا انصاف دیکھو، سب دیکھ لو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے. اللہ، ورنہ اللہ کو معلوم ہے کون جنتی کون جانے. تو دنیا میں جو امتحان لیتے ہیں ان میں اور اللہ جو امتحان لیتا ہے ان دونوں امتحانوں میں فرق ہے. دنیا والے ممتحنین کو جو امتحان لیتے ہیں انہیں معلوم نہیں رہتا کہ کون فیل ہونے والا کون پاس ہونے والا، لیکن اللہ کو علم ہے، پھر وہ امتحان لے رہا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کا انصاف ظاہر ہو کہ جس کے حق میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ انصاف پر مبنی حق ہے. وہ سمجھ میں آ گیا نا جی. جنتیوں کو گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جا رہا ہے، جہنمیوں کو گروہ در گروہ جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. گیٹ پر آ گئے، جہنم کا داروغہ پوچھ رہا ہے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ جواب کیا دیتے؟ آیا تھا، ہم نے جھٹلا دیا. اور پھر افسوس سے کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. ایک مفسر اس پر بڑا پیارا تبصرہ کرتا ہے، بلکہ شریعت کی روح کو بتا رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا کہ سمعیات مقدم ہے عقلیات پر. نہیں سمجھے کیا کہتا ہے وہ؟ سمعیات مقدم ہے عقلیات پر، بالفاظ دیگر نقل مقدم ہے عقل پر. نہیں سمجھے؟ دونوں جملے سمجھ میں آئے؟ سمعیات مقدم ہے عقلیات پر، نقل مقدم ہے عقل پر. آسان سمجھ لو کہ قرآن و حدیث آ جائیں تو بظاہر ایسا لگے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، عقل کو پرے ہٹا دیا جائے، قرآن و حدیث کی بات کو لے لیا جائے. یہ سمجھا جائے کہ ہماری عقل قاصر ہے سمجھنے سے. شریعت مطہرہ کے اندر جو بات کہی گئی، قرآن و حدیث میں جو بات کہی گئی اس کو لے لو. گویا نقل کو لے لو عقل کے مقابلے. عقل کہتی ہے کہ ایسا کیسے، ایسا کیوں ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی آپ کو سمع کو لینا ہے، نقل کو لینا ہے. اس لیے کہ نقل معصوم ہے، عقل معصوم نہیں. عقل غلطی کر سکتے ہیں، نقل غلطی نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ نقل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. نقل کے اندر غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن و حدیث نقل ہیں، سمع ہیں، ان کو لے لیا جائے گا، اس لیے کہ معصوم ہے. اسی وجہ سے نبی معصوم ہوتا ہے، اور فرشتہ جو لاتا ہے وہ بھی معصوم ہی ہوتا ہے. وہ تو غلطی کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا لوح، اور لوح محفوظ وہ بھی معصوم ہے جہاں پر یہ قرآن موجود ہے. تو جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے سب معصوم، اور نبی معصوم کے اوپر اترتا ہے. لہذا جو نبی کہہ دے قرآن یا حدیث وہ معصوم ہے، عقل معصوم نہیں ہے، عقل غلطی کرتی ہے. اسی وجہ سے نقل کو عقل پر مقدم رکھا گیا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کئی جلدوں میں ایک بک ہے درء تعارض العقل والنقل. عقل اور نقل میں اگر کانفلکٹ ہو جائے، کانفلکشن ہو جائے، تعارض ہو جائے تو نقل کو لے لیا جائے، اس لیے کہ نقل معصوم ہے. اور 18 صورتوں سے انہوں نے اس کے خلاف کہنے والے خاص طور سے امام راضی وغیرہ کا بہت زبردست رد فرمایا ہے. نقل مقدم ہے عقل پر. قرآن و حدیث آ جائے تو عقل اگرچہ اس کے خلاف کہہ رہی ہے، عقل کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن و حدیث کو لے لیا جائے گا. یہ مطلب ہے کہ سمعیات مقدم ہے عقلیات پر، نقل مقدم ہے عقل پر. بات سمجھ میں آ گئی جی. ایک دعویٰ ہے یہ پانی جس کو تم استعمال کرتے ہو، نہیں جانتے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. روزے داروں کو احساس ہو جاتا ہے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. کسانوں کو معلوم ہے کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے، شہر والوں کو معلوم ہے کہ پانی کی کتنی اہمیت. اللہ فرما رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ بتاؤ اگر میں پانی کو اتنی گہرائی میں لے جاؤں، گہرائی میں ڈال دوں جہاں تمہاری بور نہ پہنچ سکے، کون ہے پانی نکالنے والا؟ پانی نیچے چلا گیا گرمی کی وجہ سے، بورنگ کام نہیں کر رہی ہے. کسی انسان کے بس کا روگ ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. دعویٰ دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اگر ہم پانی کو زمین کی گہرائی میں اتار دیں جہاں تمہاری بورنگ کام نہ کر سکے تو پانی کو نکالنے والے کون؟ ڈرا دینے والی بات ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آدمی کو پانی مل رہا ہے. اگر وہ تہوں میں اتار دے زمین کی، پانی لانے والا کون؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ہمارا احسان ہے
کہ تم پانی پی رہے ہو، زندہ ہو تم، ہمارا احسان ہے، میرے ٹکڑوں پر پل رہے ہو تم، میرے احسان پر، میرے فضل و کرم پر جی رہے ہو، اور یہ ہے تمہاری اوقات کہ اگر پانی نیچے کر دوں تم نکال نہیں سکتے۔ اس کے بعد سورہ قلم، اللہ کے رسول کی بہت ساری تعریف لوگوں نے کی، قرآن کو چھوڑ کر کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے، وہ ترنم میں کچھ فلمی دھن میں گاتے رہتے، پڑھتے رہتے، کہتے ہیں یہ نعت ہے، اللہ کے رسول کی تعریف ہے وغیرہ۔ اللہ نے اپنے رسول کی جیسی تعریف کی ہے آج تک کائنات میں وہ تعریف کسی نے نہیں کی۔ بہت سارے نعت لکھنے والوں نے نعت لکھی، نعت پڑھنے والوں نے نعتیں پڑھی، تعریف کرنے والوں نے تعریف کی، توصیف کرنے والوں نے توصیف کی، لیکن اللہ نے جو تعریف کی ہے، جو نعت اپنے نبی کی کہی ہے، وہ نعت لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیسی نعت کہی۔ ایک ہی جملے میں ہے، ایسا جملہ آج تک کوئی نہیں کہہ سکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فرمایا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر ہیں۔ ایک ہوتا ہے اخلاق والا، ایک ہوتا ہے اخلاق نیچے ہو جائے اور کوئی اخلاق کے اوپر ہو جائے۔ بتائیے اوپر کون ہوتا ہے؟ سوار۔ نیچے کیا ہوتا ہے؟ مرکوب، سواری ہوتی ہے۔ بتائیے چلا کہ اخلاق عظیمہ جیسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی سواری بنا دیا ہے، اور نبی سواری کے اوپر ہے، وہ اخلاق کو جس طرف موڑنا چاہے موڑ دیتے۔ ایک ہے اخلاق آدمی حاصل کرتا ہے، یہاں عالم یہ ہے کہ نبی کو سوار بنا دیا گیا ہے اخلاق عظیمہ کا، اور اخلاق عظیمہ یہ آپ کی سواری ہے، اور سواری کو آپ جس طرف موڑنا چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ اتنی زبردست تعریف آج تک کسی نے نہیں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی کہ اخلاق عظیمہ سواری ہے آپ کی، اس پر آپ سوار ہوتے۔ اور سوار کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، اخلاق عظیمہ نیچے، اور سوار جس طرف سواری کو چاہے موڑ دے۔ آپ اخلاق کو، کیریکٹر کو کہتے بڑا کیریکٹر ہے، ارے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آپ اخلاق عظیمہ کے سوار ہیں، آپ اخلاق عظیمہ آپ کی مرکوب ہے، سواری ہے۔ اتنی بہترین تعریف آج تک کسی نے نہیں کی۔ نعت خوانوں نے نعت پڑھی ہے، نعت کہنے والوں نے نعت کہی ہے، ایسی تعریف کسی نے آج تک نہیں کی۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ 17 آیتوں میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، میں چند کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلے آیتیں پڑھ لیتے۔ اصحاب جنہ کا واقعہ ہے۔ جنہ میں باغ، گارڈن، باغ، اصحاب الجنہ باغ والے، ان کا واقعہ۔ 17 آیتیں پڑھ لیتے، چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ لیتے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ پورا واقعہ 17 آیتوں میں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، پورا واقعہ بیان کر دیا گیا۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، بہت زبردست پھل دیتا تھا۔ کیا کرتا تھا وہ؟ کہ اپنے باغ کے پھلوں کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیتا، غریب بہنوں کو، غریب بھائیوں کو، غریب رشتہ داروں کو، اور ایک حصہ فقیروں کو دے دیتا، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کو۔ اور اتنا سخی تھا کہ جب باغ کا پھل توڑنے کے لیے جاتا تو غریبوں کے درمیان اعلان کرا دیتا، سب آ جاؤ۔ یہاں تو رمضان میں ایک ریاکار سیٹھ، ریاکار مالدار ایک جوڑا کپڑا کسی کو دیتا ہے، دھوپ میں دور تک لائن میں کھڑا رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت ساری عورتیں بیچاری ایسے دیکھتی رہتی ہیں، بدحال عورتیں، شکستہ حال عورتیں ایسے دیکھتے رہتی ہے۔ ایسا سیٹھ ذرا
سدھر جائے، کیئرفل ہو جائے، عذاب الہی اس کی منتظر ہے، عذاب الہی اس کا منتظر ہے، کبھی بھی وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ اس کا حق ہے جو تم دے رہے ہو، اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو۔ ارے تمہارے اوپر وہ احسان کر رہے ہیں اس لیے کہ مال کے اندر غریبوں کا حق ہو گیا، اگر نہیں نکالتے ہو تو مال ناپاک ہے۔ ارے تمہارے ناپاک مال کو وہ لوگ پاک کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اور احسان کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے۔ تو ایسے سیٹوں کو متنبع کیا جا رہا ہے، سدھر جاؤ، ورنہ یہاں بھی بچ گئے اگر نا مار پڑنے والی ہے موت کے وقت، اور قبر میں اور حشر میں، اور پھر اس کے بعد جو ہونے والا ہے اس کے ساتھ وہ تو ہونا ہی ہے۔ سدھر جائے ایسا آدمی، وہ حق ہے ان کا۔ تمہارا مال پاک کر رہا ہے، تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، لائن میں لگوا دے رہے ہو۔ تمہارے ساتھ جو احسان کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو ادب سے دو۔ تو یہ شخص غریبوں کے درمیان اعلان کرا دیتا، آ جاؤ، اور وہیں پر پھل توڑتا، وہیں پر ان کا حصہ دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں اتنی برکت دے رکھی تھی کہ اس کے رشتہ دار بھی خوشحال، غریب بھی خوشحال، اور خود اس کے گھر والے خوشحال۔ مسلمانوں نے قرآن کے سارے طریقے چھوڑ دیے۔ آج ہماری بڑی بڑی جامعات ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، اور بڑے بڑے رفاہی ادارے ہیں۔ غیر مسلم بھائیوں کو دیکھو، کوئی مندر ہوتا ہے، اس مندر کے اندر جو چڑھاوے آتے ہیں ان چڑھاووں کو کلیکٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلس بناتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز بناتے ہیں۔ کوئی ذہین طالب علم اس کو لندن تک پڑھاتے ہیں، امریکہ تک پڑھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھ لو، مسجد تک محدود رہ گئے ہیں۔ اقیم الصلاۃ تو ہے، آتو زکات کدھر گیا؟ اتنا بہترین مذہب ہے، لیکن جتنے بھیک منگے ہیں سب اسی مذہب میں، جتنے بھیک منگے اسی مذہب میں۔ بتائیے، جس مذہب میں زکات جیسا سسٹم ہو، عظیم الشان سسٹم ہو، اس کے ماننے والے محتاج، بھیک مانگنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار صحیح سے زکات نہیں نکال رہا ہے، اور زکات نکال رہا ہے تو صحیح مصرف نہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ قیامت کے دن پکڑ ہونے والی ہے، گردن نپ جائے گی، گردن، بچو گے نہیں، اور برکتیں ختم ہو جائیں گی تمہارے مال سے۔ یہ آدمی غریبوں کو دے دیتا، رشتہ داروں کو دے دیتا، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا۔ باغ زبردست پھل لاتا تھا، بڑی برکتیں تھیں۔ وہ مر گیا تو اس کو جو 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، انہوں نے کہا ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا۔ آج لڑکوں کی وہی ذہنیت ہے، باپ اچھا ہو، نیک کام کرنے والا ہو تو لڑکا یہ کہتا ہے ہمارے عیش کے لیے سارے پیسے بچا لینے تھے، ہمارا باپ کتنا بیوقوف تھا، مر گیا، اگر بچا لیتا تو ہم لوگ عیش کرتے۔ یہ کہتے ہیں، یہ ذہنیت آج نوجوانوں کی، یہ ذہنیت ان نوجوانوں کی تھی، وہ 3 بیٹوں کی۔ انہوں نے مشورہ کیا، باغ کا پھل پک گیا ہے، چپکے سے نکلنا ہے صبح صبح، اور ایسا چپکے سے نکلو کہ غریبوں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ راستے میں بھی چلیں گے تو چپکے چپکے بات کریں گے، اس لیے کہ کوئی غریب دیکھ نہ رہا ہو، سب کو بلا دے اور سب باغ کا پھل لینے کے لیے آ جائے۔ اللہ فرماتا، اور رات ہی میں انہوں نے قسم کھا لی، اذ اقسموا، قسم کھا لیا انہوں نے، کیا؟ لا یسرمنھا، ایک ہوتا ہے توڑ لیں گے، نسرمو، اور ایک لا یسرمنھا، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، ضرور بھی ضرور توڑ لیں گے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، کل ہم وہ کام ضرور کر لیں گے، کہنا غلط ہے، ساتھ میں انشاءاللہ بولو۔ یہ اگر آپ شیور کوئی بات کہہ رہے ہیں، یعنی ٹو بی شیور، ود شیورٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ول ڈو دس ورک ٹمارو، میں یہ کام کل کر لوں گا، تو سے انشاءاللہ فرسٹ، ایٹ فرسٹ اسے انشاءاللہ۔ یہاں فرمایا گیا
اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، ان لوگوں نے قسم کھا لی اور یہ کہا کہ صبح صبح ضرور بھی ضرور پھلوں کو توڑ لیں گے. ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. ایک نکتہ بتاؤں، کوئی خراب کام بھی کرنے جاؤ نا تبھی انشاءاللہ کہہ لیا کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا ذہن بدل جائے. خراب کام کرنے جا رہے، غریبوں کو نہیں دینا ہے، اللہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ تو کہہ لیتے. خراب کام کرنے جا رہے اور اللہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ تو بول دو بھائی، انشاءاللہ بول دو. کیا کلام ہے، سبحان اللہ، اسی باتیں کرتا ہے. ہم لوگ غور ہی نہیں کر پا رہے. ان مفسرین کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے جنہوں نے قرآن پر تدبر کرنے کا مجھے راستہ سکھایا ہے، راستہ بتایا ہے کہ قرآن پر اس طرح تدبر کیا جاتا ہے. جی مفسرین کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. ولا یستثنون، یقین کر لیا انہوں نے کہ کل ہم توڑ ہی لیں گے. اللہ فرما رہے انشاءاللہ نہیں کہہ رہے، یہی کام خراب ہو گیا. ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. بلا انشاءاللہ کہے، شیورٹی کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ کل ہم کام کر لیں گے، رات ہی میں عذاب آیا. ایک گھومنے والے نے گھوم دیا، گھومنے والے نے گھوم دیا. طائف مانے گھومنے والا، گھومنے والا. کیسا عذاب؟ پورے باغ پر گھوم گیا، پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا اور یہ لوگ سوئے. وہم نائمون، while they were sleeping، یہ لوگ سو رہے تھے، رات ہی میں اللہ کا عذاب آ گیا، سارا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا، تباہ ہو گیا. ایک نکتہ بتاؤں، ابھی انہوں نے وہ کام کیا نہیں، صرف نیت پر عذاب آ گیا. پتہ یہ چلا کہ عمل کرنے پر عذاب تو آتا ہی ہے، نیت خراب ہو، ابھی عمل آپ نے کیا نہیں، نیت کی خرابی کے اوپر بھی عذاب آ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے، میں نے اس سے پہلے تفسیر میں سنایا ہوگا، ریویژن کر دیتا ہوں. کہ اپنے ایک حواری کے ساتھ جو لالچی قسم کا تھا، ارے ان کے حواری نے آپ کو 30 درہم میں بیچ دیا تھا. ایسے ایسے حواری بھی ہوتے. ہمارے نبی کے صحابہ ایسے تھے، مال تو کیا، اولاد تو کیا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تھے. اللہ کے رسول، یہ جان اللہ اور اس کے رسول پر نثار ہو. ایسے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے عیسیٰ علیہ السلام کو 30 درہم میں بیچ دیا تھا. میں بتا دوں گا کہاں چھپے ہوئے. تو ایک حواری ایسا تھا لالچی قسم کا، اس کو لے کر کے چلے. 3 روٹیاں تھیں، ایک جگہ ٹھہرے، کہا کہ ایک روٹی تو کھا لے، ایک روٹی میں کھا لیتا ہوں. سامنے ندی ہے، سامنے کینل ایک بہہ رہی ہے، پانی پی لیں گے، اور ایک روٹی بچا لو، آدھی آدھی آگے کھا لیں گے. اس نے وہ دونوں روٹیاں کھا لی اور پانی پی لیا. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگلے پڑاؤ پر پہنچے تو کہا کہ وہ روٹی ذرا نکالو، آدھی آدھی کھا لیتے. کہا کہ حضرت اصل میں ایسا ہوا، وہ میں روٹی کھا ہی رہا تھا کہ ایک کتا آیا اور اس نے جھپٹ کر کے وہ روٹی اٹھا لی اور وہ ندی کی طرف چلا گیا. کتے نے کھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا. وہ 3 پارے میں معجزہ ہے، ما تاکلون و ما تدخرون، کیا کھاتے ہو اور کیا جمع کرتے ہو. انہوں نے دیکھ لیا اس کے پیٹ میں کیا ہے، روٹی اس کے پیٹ میں ہے. اللہ اکبر، یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. کیا ما تاکلون و ما تدخرون، کیا کھاتے ہو اور کیا جمع، تمہاری تجوری میں کیا ہے. حضرت عیسیٰ بتا دیتے، تمہارے پیٹ میں کیا بتا دیتے، کیا کھائے ہو. اب ان سے چھپا رہا ہے، ان سے چھپا رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے دیکھ لیا کہ اس کے پیٹ میں روٹی. سمجھ گئے کہ یہ بدتینت آدمی ہے، لالچی اور شہید قسم کا آدمی. انہوں نے کہا ریٹ جمع کر. خوش ہو گیا، ریٹ جمع کر لو، ریٹ جمع کر. کہا اس کے 3 حصے کر لو. 3 حصے کیے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تینوں ڈھیروں کو ریت کے سونا بنا دیا اور کہا کہ ایک ڈھیر تیرا اور ایک ڈھیر میرا اور ایک ڈھیر حقیقت میں جس نے روٹی کھائی ہے اس کا. کہا کہ حضرت میں نہیں کھائی ہے. کہا کہ ایسا کر کہ یہ تینوں ڈھیر تو لے لے، لیکن اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. تینوں ڈھیر تو لے لے لیکن اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. آگے چلے گئے کچھ حواریوں کے ساتھ. 2-4 دن کے بعد واپس لوٹے. ہوا کیا، اس آدمی نے جب اٹھانا چاہا سونے کے ان ڈھیروں کو تو اٹھا نہیں سکا. قریب ایک بستی نظر آ رہی تھی. کہا کہ رات میں آرام کر لیتا ہوں، صبح بستی میں جاؤں گا، کچھ آدمیوں کو لے کر کے آؤں گا اور کچھ سواری وغیرہ کا انتظام کر کے میں ان تینوں ڈھیروں کو سواری پر لا دوں گا، گھر چلا جاؤں گا.
رات میں 4 ڈاکو آئے، دیکھا سونے کے 3 ڈھیر اور ایک آدمی سویا ہوا، فوراً اس کی گردن کاٹ دی، اور وہ لوگ بھی وہیں سو گئے۔ اٹھانا چاہا تو اٹھ نہیں رہا تھا، کہا کہ اس بستی سے ہم لوگ بھی مزدور لے آئیں گے اور یہ سونا لے کر چلے جائیں گے۔ رات میں سوئے، اب ان چاروں کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا ڈھیر 3 آدمی 4، ناانصافی ہے کیا؟ ڈھیر 3 آدمی 4، تقسیم برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی کو بھیجا، کیا کہا کہ تو جا کر کے کھانا لے آ صبح میں، اور ان تینوں نے اس کے جانے کے بعد پکا ارادہ کر لیا جیسے ہی آئے گا ویسے اس کی گردن مار دیں گے اور ایک ایک حصہ ہم لوگ لے لیں گے۔ اور اس نے کیا سوچا، میں پورا 3 ڈھیر لے لوں گا۔ اس نے کیا کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب آتے ہی ان تینوں نے اس کی گردن مار دی، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تینوں مر گئے، یہ 1 اور یہ 3، 4۔ وہ 3 ڈھیر جو سونا ہے وہیں پڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، دیکھا کہ 4 لاشیں ہیں اور وہ 3 ڈھیر سونا ہے۔ کہا بچو نیت کی خرابی سے، کہ نیت کی خرابی، نیت خراب کو تو تباہ کرتی ہی ہے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کتنے لوگ مر گئے، ایک آدمی کی نیت خراب ہوئی اس کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے۔ معلوم ہے؟ تو ہمارے حکمرانوں کی نیت خراب ہو جائے تو اس کا اثر رعایا کے اوپر پڑتا ہے، رعایا پریشان ہو جاتی ہے۔ صاحب خانہ کی نیت خراب ہو تو گھر والے تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ بچو نیت کی خرابی سے۔ دیکھو نیت کی تھی انہوں نے، نیت کا جو پھل ہے وہ سامنے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ وہ لوگ خراب نیت کے ساتھ سوئے، اور اس نیت کی خرابی کا اثر یہ ہوا کہ رات ہی میں اس باغ کے اوپر عذاب آ گیا، وہ لوگ سو رہے تھے، باغ پورا جل کر تباہ ہو۔ صبح اٹھے، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پکارا ایک دوسرے کو، آؤ، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، دھیرے دھیرے بول رہے تھے، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، کہ کوئی مسکین نہ آ جائے، دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے۔ کہا جلدی کرو، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، ذرا جلدی کھیتی پر پہنچو، اور دھیرے دھیرے بولو۔ گئے تو باغ ڈھونڈ رہے ہیں، باغ ہے کہاں؟ ارے باغ کوئی سوئی ہے کہ ڈھونڈو، باغ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں لگتا ہے ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں۔ بیچ والا سمجھ گیا کہ راستہ نہیں بھولے، جگہ یہی ہے، باغ ہی نہیں ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، بیچ والا جو تھا وہ ذرا اچھا تھا، نیک تھا، وہ کہہ رہا تھا نیت خراب مت کرو، لولا تسبحون، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کر رہے ہو، نیت خراب کیوں کر رہے ہو؟ اللہ، پورا باغ تباہ ہو گیا۔ اس بات کہا گیا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ارے میں نے کہاں کہا تھا، تو میں نے کہاں کہا تھا، ارے اب پچھتا ہے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ختم ہو گیا سب معاملہ۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون۔ آخر میں بتایا گیا کہ ٹھیک ہے نیت خراب ہو گئی نا، اب نیت سدھار لو، عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یقینا اللہ تعالی ہماری اچھی نیت پر اس سے اچھا باغ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے اگر کوئی چیز تباہ ہو جائے تو بددل نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، نیت اچھی کر لینی چاہیے۔ یہ بتایا گیا ان یبدلنا خیرا منها، اللہ اس سے اچھا دے دے۔ اب نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے کہ دیکھو ناشکری کی وجہ سے پورا باغ تباہ ہو گیا، کذالک العذاب، اسی طرح عذاب آئے، والعذاب الآخرۃ اکبر، دنیا میں تو عذاب آتا ہی ہے، آدمی کو کان پکڑ کر کے تخت پر سے فٹ پاتھ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، یاد آئے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے علم والے جان لیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ، یہ اصحاب الجنہ کا واقعہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو نوازتا ہے اور وہ بدعمالیوں پر مصر رہتا ہے، نوازا جا رہا ہے، نعمتیں دی جا رہی اور وہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اللہ تجھے نعمتیں دے رہا ہے، تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کہا اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا بولتا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں میں، جس کو تم اللہ کہتے ہو،
لیکن دیکھو ایسے عشق کے ساتھ جی رہا ہوں. اللہ نے فرمایا سنستدرجہم، اللہ اکبر، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں نے دی تھی ایک دفعہ، شاید وہ آپ کو یاد ہو. ڈھیل دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے ایک طوطا خریدا اور پنجرے میں بند کر دیا. اب اسے چیکو دے رہا ہے، بیٹا مٹھو یہ لے چیکو کھا لے، یہ لے سیب کھا لے، یہ لے گلاب جامن کھا لے. مستی سے کھا رہا ہے. کون؟ وہ طوطا. کہاں؟ پنجرے میں. خوب کھینچ رہا ہے، خوب کھا رہا ہے. اور یہ لالا کر کے نعمتیں دے رہا ہے. یہ نعمتیں کیوں دے رہا ہے؟ نفرت سے کہ پیار سے؟ پیار سے دے رہا ہے، پیار سے دے رہا ہے یہ. اور گھر میں ایک بڑا چوہا ہے، کہیں بھی کھانا رکھو کھانا خراب کر دیتا ہے، کپڑے کاٹ دیتا ہے. صاحب کھانا تنگ ہے اس سے، ایک چوہے دانی لاتا ہے، چوہے دانی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کے اندر وہی چیزیں رکھ دیتا ہے جو طوطے کے لیے رکھی تھی. گلاب جامن رکھ دیا، سیب رکھ دیا، چیکو رکھ دیا. اب چوہا آتا دیکھ، نعمتیں نعمتیں جیسے کھانے کے لیے گھستا ہے، ڈور سلام شٹ، گر جاتا ہے. اب بھاگتا ہے لیکن نکل کہاں پاتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دیکھو دونوں کو نعمتیں دی جا رہی ہیں، وہ چوہے کو بھی اور طوطے کو بھی. طوطے کو جو نعمت دی جا رہی ہے وہ محبت کے ساتھ دی جا رہی ہے، اور یہ چوہے کو جو نعمت دی جا رہی ہے یہ نفرت کے ساتھ دی جا رہی ہے. یہ رکھا ہوا تجھے پھنسانے کے لیے، یہ آ جا، ابھی پھنستا ہے تو ایسا مت کرو. اللہ اگر نعمتوں سے نواز رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں آپ چوہے ہیں کہ آپ کو پکڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہے. خبردار، ہوشیار، بی کیئرفل، بی ویری ویری کیئرفل، بہت کیئرفل ہو جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتیں، تم چوہے ہو، تم کو پکڑنے کے لیے نعمتیں رکھی گئی ہیں، تم طوطے تو نہیں ہو. نعمتیں دی جا رہی نافرمانی کو، یقیناً تم چوہے ہو اور تم کو پکڑنے کے لیے نعمتیں دی جا رہی ہیں. جب پکڑ آئے گی تو آدمی فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ابلاس کا مطلب سمجھتے ہو؟ ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. عربی میں ابلاس کا مطلب دیکھو، حیران ہو جاؤ گے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. اس کی صحیح سچویشن دیکھو، جیسے چوہا بھاگتا ہے نا، بالکل ابلاس وہی ہے. کہیں سے نکل نہیں پا رہا، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، ادھر منڈی مار رہا ادھر منڈی مار رہا، نکل نہیں پا رہا ہے. یہ ابلاس کیسے ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، نکل نہیں پا رہا. کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، ھذا کلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جب بارش رک گئی تھی، استسقاء کے لیے کہا گیا، آپ استسقاء کے لیے آئے اور استسقاء کے وقت آپ نے صرف استغفار کیا، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ تمام مسلمانوں کو بخش، ان کے گناہوں کو معاف کر. صرف استغفار کیا اور قرآن کی استغفار کی آیتیں پڑھی. ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، یہ جو سورہ نوح میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ. کون سا کلام ہے یہ؟ اللہ، ردم دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا حسین ردم ہے، قربان جاؤ اس ردم کے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. کیا ردم ہے، کیا بات کرنے کا انداز، اسٹائل آف ٹاکنگ کیسی دیکھو. انسان بول سکتا کیا ہے؟ کلام الہی ہے. گانے تو بہت سنتے ہو، وہ گانے تم بھی بنا سکتے ہو، یہ ردم کہیں نہیں پاؤ گے، یہ الفاظ کہیں نہیں ملیں گے. اللہ نے فرمایا استغفر، اپنے رب سے استغفار کرو. انہ کان غفارا، استغفار کرو، غفار ہے. کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرار موسلادھار بارش، جس کو کہتے ہیں رین، ٹو رین ہیویلی، یا ٹو رین کیٹس اینڈ ڈاگس. کہتے ہیں وہ کتے بلی برس رہے، اتنے موٹی موٹی بوند ہے. اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، یعنی اٹ از ریننگ ہیویلی، وہ بہت زور سے بارش ہو رہی ہے، اس کو مدرار بولتے. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش ہونے والی ہے اور بیٹے دیے جانے والے، مال دیے جانے والے. اللہ، استغفار سے. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، بارش رک گئی تھی، استسقاء کے لیے آئے اور آپ نے صرف استغفار کیا اور استغفار کی آیتیں پڑھی. ان میں سے ایک آیت یہ تھی، یہ سورہ نوح والی، اور آپ نے فرمایا، بہت پیاری بات کہی،
کہ پوری دنیا میں بارش اگر بند ہو جائے تو پوری دنیا میں بارش کے دروازے کو، جس کا دروازہ بند ہو گیا، صرف ایک ہی چیز کھولنے والی ہے، استغفار اللہ. نوٹ کرو، اگر بارش کا دروازہ بند ہو جائے تو کائنات میں ایک ہی چیز بارش کے دروازے کو کھول سکتی ہے، اٹ از رین. بارش، بارش، استغفار. بارش اگر ہے رکی ہوئی، کلوز، اس کا ڈور اوپن کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، استغفار اللہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ بارش کا دروازہ بند ہو جائے تو اس دروازے کو کھولنے والی ایک ہی چیز ہے، استغفار، اللہ سے معافی مانگنا. اس کے بعد جنوں کا تذکرہ ہے، سورہ جن. جتنے فرقے مسلمانوں میں اتنے فرقے جنوں میں بھی، اس میں بھی یہودی ہیں، اس میں بھی عیسائی ہیں، اس میں بھی مشرک ہیں، اس میں بھی مومن ہیں، سب بتائے گئے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. اس سورہ کریمہ کا ٹیگ الگ ہے، اس کا ردم الگ ہے. اس سے پہلے سورہ نوح کا ردم الگ تھا. کیا کلام ہے، حیرت انگیز کلام ہے. آدمی پڑھے تو پورا وجود مہکنے لگے، وجدان مہک اٹھے. وہ سارے ہیں. سورہ مزمل میں اللہ نے اس کتاب کو قول ثقیل کہا. انا سن، سورہ جن کے بعد سورہ مزمل. سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے ہمارے حبیب ہم آپ پر بھاری بات ڈالنے والے ہیں. قرآن کو قول ثقیل کہا گیا، وزنی چیز، بھاری چیز ہے، بھاری چیز. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن کو جب قول ثقیل کہا گیا ہے، اگر کوئی اسے سطحی کتاب سمجھتا ہے تو کافر ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. سطحی کتاب نہیں ہے، بہت بھاری بات ہے یہ. اور ایک ثقیل، ایک تو قرآن کے ساتھ آیا قول ثقیل، اور ایک جگہ قیامت کے ساتھ آیا ہے یوم ثقیل. بس ثقیل یہ دو چیزوں کے ساتھ آیا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے، مفسر کہتا ہے اگر یوم ثقیل جو بھاری دن ہے حشر، وہاں کی پریشانیوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو قول ثقیل کے دامن میں آ جاؤ، قرآن کے دامن میں آ جاؤ. اللہ کتنا بہترین تفسیر ہے. ثقیل دو ہی چیزوں کے ساتھ آیا ہے، ایک قرآن کے ساتھ قول ثقیل، اور ایک ہے حشر کے ساتھ یوم ثقیل. تو اگر یوم ثقیل کی پریشانیوں سے، وہاں کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو قول ثقیل اختیار کرو، قرآن حکیم سے جڑ جاؤ. سورہ قیامہ فرمایا گیا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کے بعد نفس لوامہ اس کا ذکر فرمایا. کیوں؟ نفس لوامہ قیامت میں کیا ربط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کی قسم کھائی، اس کے بعد نفس لوامہ کی قسم کھائی. پہلے نفس لوامہ سمجھ لو کیا ہے. انسان کے جسم میں ایک نفس ہے جس کی تین حالتیں، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں تین نفس ہیں. ایک نفس امارہ، وہ صرف برائی کا حکم دیتا ہے، شر کا حکم دیتا ہے. اور نفس لوامہ آدمی سے برائی ہو جائے تو اس پر ملامت کرتا ہے، اس کو نفس لوامہ بولتے ہیں. ایک ہے شر کا حکم دے، وہ نفس امارہ، امر مانے حکم. تو اب نفس امارہ کیا ہے؟ شر کا حکم دے، وہ نفس امارہ. شر پر ملامت کرے، نفس لوامہ. اور شر سے دور ہو جائے، خیر پر جم جائے، وہ نفس مطمئنہ ہے. تینوں سمجھ میں آ گیا نا؟ شر کا حکم دے نفس امارہ، شر پر ملامت کرے نفس لوامہ، اور شر سے دور رہے وہ نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ اگر ہے تو جب فرشتے آئیں گے وہی بولیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس نفس کو جو امارہ ہے ہٹاؤ، نفس لوامہ ہٹاؤ، اس نفس کو نفس مطمئنہ بناؤ جو خیر سے راضی ہو، شر سے راضی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کیوں کھائی ہے؟ بہت بڑا نکتہ ہے. کیا ہے؟ انسان جب برائی کرتا ہے تو ایک نفس ہے اندر، وہ بولتا ہے کتنا غلط کام کیا تو نے، بہت برا کیا تو نے. قرآن حکیم کہتا ہے جب تمہارے بدن کے اندر ایک عدالت ہے جس کا نام نفس لوامہ ہے، اور نفس ایک عدالت ہے تمہارے بدن میں، سینے میں، اور اس کا جج نفس لوامہ ہے. اگر برائی کرتے ہو تو ڈانٹتا ہے. تو اگر یہ چھوٹی عدالت ہے تمہارے وجود میں تو ایک بڑی عدالت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ چھوٹی عدالت دلیل ہے کہ ایک بڑی عدالت قائم ہونے والی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوم قیامہ کے بعد نفس لوامہ کا تذکرہ کیا. نفس لوامہ خود
تمہارے بدن میں عدالت کا جج ہے وہ جو برائی پر روکتا ہے. تو لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے یوم قیامت کی اور قسم ہے نفس لوامہ. آدمی جب مرتا ہے اس کی کیفیت بتائے گی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. کہا گیا کہ آدمی جب موت آتی ہے تو اس کی پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے. بکرے کو دیکھا ہے کسائی جب ذبح کرتا ہے تو اس کا جو پیر ہوتا ہے اس پیر ایسے پیر کو پیر مارتا ہے ایسے مارتا. غور کرو یہی حالت انسان کی ہوتی ہے. جب موت کی سختی ہوتی ہے نا تو پیر کو پیر پر مارتا ہے. اس کو کہتے ہیں پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے. کتنا بے بس ہے انسان یار. کیوں کودتا ہے, کیوں غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے. اس کی اوقات ہی ہے, اوقات ہی ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرۃ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. حلق میں آ گئی ہے جان, گھر والے دوڑ رہے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ. راق مانے چھاڑ پھونک کرنے والا. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ. قیل من راق, ڈاکٹر کہاں ہے؟ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ. سامنے سے ملک الموت اٹھا لے جاتا ہے. ہم دیکھنے کی سوا کچھ نہیں کر سکتے. والتفت الساق بالساق, پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے. یہ انسان کی اوقات ہے. اور آگے پھر سورہ دہر میں انسان کی اوقات بتائی گی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تم کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں. ایک مفسر اس پر تبصرہ کرتا ہے مہما على نصبك فاصلك من ماء مهين. تمہارا نسب کتنا ہی بڑا ہو جائے تم ذلیل پانی ہی ہو. تمہاری اصل ذلیل پانی ہے. یہ ہے تمہاری اوقات. شیئا مذکورا, کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے. اور اس پر مفسر کا تفسیرہ مہما علی نسبک فاصلک من ماء مہین. تمہارا نسب کتنا ہی بڑا ہو جائے, بلند ہو جائے, تمہاری اصل وہی ہے ذلیل پانی. سورہ نبا کے اندر فرمایا گیا انا انذرناکم عذابا قریبا. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب سب کا حساب لے لے گا, یہاں تک کہ جانوروں کا بھی حساب ہوگا. سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ بدلہ دلائے گا, چل بدلہ لے لے. جب جانوروں کا قصاص پورا ہو جائے گا, بدلہ پورا ہو جائے گا, اللہ کہے گا جانوروں سے سب مٹی ہو جاؤ. کونوا ترابا, سب مٹی. قدرت والا اللہ, کتنے جانور ہیں دنیا میں, سب کو جمع کر لیا جائے گا. پھر کہا جائے گا کونوا ترابا, سب مٹی ہو جاؤ. کیا عظمت ہے اللہ کی. آدمی سوچ لے تو دماغ گھوم جائے گا, اس کا چکرا جائے گا. تمام جانوروں کو جمع کر کے کہا جائے کونوا ترابا. حساب کتاب لیے جانے کے بعد, قصاص لیے جانے کا مٹی ہو جاؤ, سب مٹی ہو جاتے. یہ حالت دیکھ کر کے کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہو جاتا. لیکن نہیں, تمہیں مٹی تھوڑی ہونے دیا جائے گا. اب تو پکڑ میں آئے ہو, منمانی بہت کر لی تم نے, اب پکڑ میں آئے ہو, اب پکڑ میں آئے ہو. بھاگ نہیں سکتے یہاں سے, کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے. آگے فرمایا گیا مان بات نازعات میں والنازعات غرقا والناشطات نشطا. کہا کہ دو قسم کے فرشتے ہوتے, ایک ہوتے اچھی روح لے جانے اور ایک بری روح کو لے جانے کے لیے. الگ الگ. وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں جو بری روح کو نکال دیں, اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جو خوبصورت اچھی روح کو نکالنے کے لیے آتے. تو والنازعات غرقا سے کہا گیا کہ یہ بری روح نکالنے کے لیے آئے ہیں, اور والناشطات نشطا سے یہ اچھی روح نکالنے کے لیے. اب دیکھو ناز سے کسی کو تو معلوم ہے, اس کو عربی میں بولتے اجتذاب الشیء بقوت, کسی چیز کو جھٹکے کے ساتھ نکالنا, پوری قوت کے ساتھ, طاقت لگا کر کے. کیل یہاں ہے نکل نہیں رہی ہے تو کیا کرتے ہیں, پنچ لگا کر کے زور سے طاقت سے نکالتے ہیں. اجتذاب الشیء بقوت, بڑی قوت کے ساتھ کیسے اکھاڑ لینا اس کو, ایسے نکالیں گے اس کی جان. اور ایک تو نازے کے اندر زور سے نکالنا, کھینچنا, اور آگے غرق لایا گیا. غرق کا مطلب ہے اس کی تاکید ہے, وہ کہیں بھی چلی جائے نیچے, نیچے سے گہرائی سے پکڑ کر اس کو نکالتے. غرق مانے ڈوب جانا. والنازعات غرقا, وہ اسی نزع کی تاکید ہے, وہ گہرائی سے نکال دیتے اسے. بہت تکلیف ہوتی, بہت تکلیف ہوتی. اور مومنوں کی جانیں ایسی روح بنا لو. والناشطات نشطا, انشوتا کسے کہتے معلوم ہے؟ میں بتاتا ہوں. انشوتا عربی میں کس کو بولتے ہیں؟
یہ جو ہوتا ہے یہ ایسے اگر ہو تو یہ انشوتا نہیں ہے، گرا تو ہے انشوتا نہیں ہے. انشوتا کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے ڈھیلی گرا کو بولتے ہیں، ڈھیلی گرا کو. اب اس کو کھولنے میں کتنا کھل گیا. تو انشوتا کہتے ہیں ہلکی گرا کو، ڈھیلی گرا کو. ایسے ڈھیلی ہے یہ، بالکل گرا لائک دس، یہ ڈھیلی گرا نکل گئی. ایسے مومن کی جان کو ایسے نکال لیں گے، ڈھیلی گرا آرام سے کھل جاتی ہے. اللہ اکبر، کتنا اچھا لگتا ہے پڑھ کر کے کہ مومن کی جان اللہ کس طرح نکالتا ہے. کتنا ڈر لگتا ہے. والنازعات غرقا، ڈوب کر کے اس کی روح نکال لیتا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ڈھیلی گرا کی طرح آسانی سے نکال لیتے ہیں اس کی روح. رو اللہ سے، اے اللہ موت کی سختیاں میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ موت کی سختی کو میرے اوپر آسان کر. مرنا تو سب کو ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اللہ کو ماننے والے چاہے اللہ کا انکار کرنے والے، اس سے نہیں بچ سکتے ہو. وہیں پر جا کر کے پکڑ لیا جاتا ہے. چوہا کہیں بھی بھاگے گھوم پھر کر کے وہیں جاتا ہے، وہیں پکڑ لیا جاتا ہے. بھاگ نہیں سکتا. اگر بھاگ سکتے تو کہا گیا بھاگ کر کے بتاؤ. بھلا بھاگ نہیں سکتے ہماری کائنات سے. تمہاری مثال اس گھوڑے کی ہے کہ اس کو کونٹے سے باندھ دیا گیا ہے اور رسی ڈھیلی دے دی گئی ہے. اب وہ چرتا رہتا، دور تک جاتا ہے، رسی تن جاتی ہے. بیٹا یہیں رہنا، یہ تیری اوقات ہے، آگے مت جانا، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. کھونٹے میں بندھا ہوا ہے تو، رسی تیرے گلے میں، اتنا بس گھوم سکتا ہے تو، جہاں تک رسی ڈھیلی ہے آگے نہیں جا سکتا. یہ انسان کی اوقات ہے. گھوڑا ہے تو گھوڑا بھاگ نہیں سکتا، کہیں پکڑ لیا جائے گا. آگے انسانی زندگی کا پورا سفر بیان کر دیا گیا. 2 آیتوں 3 آیتوں. من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. پوری کہانی بیان کر دی گئی اس سفر کی. کس سے پیدا ہوا؟ بولے نطفے سے. اچھا، اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد قدرہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آدمی گھڑی بناتا ہے نا، گھڑی، تو گھڑی بنانے کے بعد ایک بک دیتا ہے، آپ یہ بڑی کیسے بنی ہے، اس کے پارٹس کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ قدر ہے. یہ تم کو بنایا، تمہارے ساتھ وہ دے دیا. گھڑی کے ساتھ وہ کتاب بھی دے دی. وہ کتاب ہے، وہ جی کتاب دے دی ہے. ثم السبیل یسرہ، بنانے کے بعد ایسی جگہ سے نکالتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں سے یہ انسان نکل سکتا ہے. اللہ نے نکلنا آسان فرمایا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر جب وہ مر جاتا ہے پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے. اور ثم اذا شاء انشرہ، پھر قبر سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. دیکھو پوری زندگی کے سفر کو بیان کر دیا گیا. کیسے پیدا ہوا اور پھر کہاں تک پہنچنے والا ہے. پورا سفر ہے زندگی کا. دعا کرو اللہ سے، اے اللہ راستہ بہت لمبا ہے، ہم سفر کرتے ہیں تو گھنٹے 2 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہمارا سفر ختم ہو جاتا ہے. رب تعالی آخرت کا یہ سفر بہت لمبا ہے، میرے پاس نیکیاں نہیں، توشہ نہیں. اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہمارے اوپر ڈال. سفر لمبا، توشہ نہیں. صحابہ کرام روتے تھے اتنی نیکیاں کرنے کے بعد. اور اللہ نے اپنی عظمت بتائی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الجحيم سعرت. یہ سورج جو دکھائی دے رہا ہے لپیٹ دیا جائے گا، اسے پگڑی لپیٹ دی جاتی ہے. اور یہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، دریاؤں کو چلا دیا جائے گا، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. بہت ڈر لگتا ہے پڑھ کر کے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. آدمی ڈر جائے انداز بیان سے. آسمان کی کھال، اتنا بڑا آسمان ہے. اللہ فرمایا زمین آسمان کی کھال کھینچ لوں گا. آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. قدرت دیکھ رہے ہیں نا، قدرت جو آسمان کی کھال کھینچ سکتا ہو، ہماری کھال کھینچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اس کی کھال کھینچ لی جائے گی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. کیا اس کا بھی ردم دیکھو کتنا حسین ہے، کتنا حسن ہے، کتنا جمال ہے اس کلام میں. کوئی آدمی کوئی منظر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیسا منظر ہے؟ ارے
वर्ल्ड देखो, वर्ल्ड कितने खूबसूरत है, वर्ल्ड इतना खूबसूरत मिल गया आपको। सीन देखो, सीन से आदमी मुतासिर हो जाता है। अंदाज़ बयान कितना खूबसूरत। इधर शम्स कुव्विरत व इधन नुजुमुन कदरत व इधल जिबाल सुय्यरत व इधल इशारु रुत्तिलत व इधल उरूश हुशरत व इधल बिहार सुज्जरत व इधन नफूस जुव्विजत व इधल मौऊदत सुइलत। लड़कियों को पेटी में मार देते, ये लड़की है, लड़की है, मार देते हैं। वहां तो जिंदा दरगोर कर देते, जिंदा दरगोर कर। वो जिंदा दरगोर की एक सहाबी, तो उन्होंने अपनी 10 लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया। और आखिरी लड़की के बारे में बताते हैं कि मैं जब उसे जिंदा दरगोर करने के लिए कब्र खोद रहा था, तो मिट्टी हटाते वक्त मेरे सर पर, मेरे बदन पर जो मिट्टी आ जाती थी, वो बच्ची प्यार से मेरे बालों से मिट्टी हटाती थी, और मेरे कपड़े पर जो धूल लग जाती थी, मिट्टी लग जाती थी, मिट्टी को मेरे कपड़े पर से साफ करती थी। और ये बदबख्त उस लड़की को जिंदा दरगोर करने वाला। कब्र में डाल करके जब वो पलटा तो उससे पीछे से अब्बा की आवाज खाली आ रही। ये वाकया जब नबी को सुनाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारो कतार रो पड़े। कैसा इंसान होता, कैसा संगदिल इंसान है, इंसान ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ? इंसान होकर के किसी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अल्लाह फरमाएगा, गाड़ी हुई लड़कियों को, जिंदा दरगोर की हुई लड़कियों को मेरे हुजूर लाया जाए। वइदल मौऊदतु सुइलत, रब ताला की बारगाह में वो बच्ची हाजिर है। अल्लाह उससे पूछ रहा है, तेरा कसूर क्या था? अब बताइए, अल्लाह कसूर पूछे उससे कि तेरा कसूर। जालिम जिसने जिंदा दरगोर किया, उसकी क्या हालत होने वाली, अंदाजा लगाइए। वइदल मौऊदतु सुइलत, जब जिंदा दरगोर की हुई लड़कियों से सवाल किया जाएगा, रब ताला की बारगाह में बच्ची हाजिर है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बहुत हो चुका हम लोगों का मामला, बहुत बहुत खराब मामला हो चुका है। अब सिर्फ एक ही बचाव का रास्ता है, किताब, अल्लाह की किताब। इधर शम्स कुव्विरत व इधन नुजुमुन कदरत व इधल जिबाल सुय्यरत व इधल इशारु रुत्तिलत व इधल उरूश हुशरत व इधल बिहार सुज्जरत व इधल नफूस जुव्विजत व इधल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इधल सुहफ़ नुशिरत व इधल समाउ कुशितत। सही पे फैला दिए जाएंगे तुम्हारे अमाल, ये रहे तुम्हारे अमाल। इनकार करते हो? अल्लाह, डर लगता पढ़कर। ये कह दिया जाए कि सही पे फैला दिए जाएंगे तुम्हारे अमाल, में डर जाए। आसमान की खाल खींच लेंगे, आदमी का बदन कांप जाए। जो आसमान की खाल खींच सकता हो, कितना पावरफुल होगा, ऐसा लगाओ। क्या औकात है इंसान की, कितना उछलता है वो, कितना उछलता है। कुरान हकीम बताता है, तेरी औकात ये है, तेरी औकात, खाल खींच लेंगे तुम्हारी। सूरह मुतफ्फिफीन, कुरान हकीम में 2 सूरतें वैल से शुरू होती। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल माने जहन्नम, हलाकत। और दूसरी सूरह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा। 2 ही सूरतें, आयत नहीं, आयत में तो बहुत है जो वैल से शुरू होती है, वैलुल लिल मुकद्दिमीन वगैरह। लेकिन 2 सूरतें ऐसी हैं कि जो वैल से शुरू होती। अजीब बात है, एक का ताल्लुक माल से और एक उसके बाद तस्करा है आराज का, आबरू का है, आबरू का तस्करा है। आदमी गीबत करता है किसी की, आदमी किसी की बेइज्जती करता है, तो गोया कि उसकी इज्जत पर हमला करता है। तो एक वैल का तस्करा करने के बाद वहां आबरू का तस्करा, इज्जत का तस्करा, और यहां माल का तस्करा है, डंडी मारना। जो डंडी मारते हैं, पैसा पूरा लेते, तौल कम देते हैं, दोनों के लिए कहा गया हलाकत है। हलाकत बोले तो इन दोनों चीजों से दूर रहो। लोगों का माल हराम तरीके से मत खाओ, और दूसरे किसी की इज्जत और आबरू के ऊपर हमला ना करो। कैसी गालियां बकते हैं लोग, बुरी बुरी गालियां बकते, मुसलमान होकर, आलिम होकर के गालियां बकता है। बदबख्ती की इंतहा नहीं है। किसी और भी तो तरीके से बात कही जा सकती है, कोई जरूरी है कि आदमी गालियां दे? लोगों की आबरू से खेल। कहा गया इन दोनों चीजों से दूर रहो। दोनों के बारे में कहा गया हलाकत है, जहन्नम है। एक तो जो लोगों के अमवाल से खेले, माल से, और दूसरे आराज से खेले, आबरू से खेले। एक बड़ी प्यारी बात, दिल को सुकून देने वाली। असहाबे
اخدود کا تذکرہ ہے. گڈھا کھودا گیا اور تمام لوگ جو ایمان لانے والے تھے سب کو اس جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا. سب تڑپ تڑپ کر کے مر گئے, جل گئے, سب جل گئے. اور وہ سامنے ہی دیکھ رہے تھے سب ظالم, اپنے سامنے شہود. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, مومنوں کے ساتھ جو کر رہے تھے حاضر ہو کر کے دیکھ رہے تھے. بڑی آگ کھودی گئی ہے, اس میں مومنوں کو پکڑ پکڑ کر کے ڈالا جا رہا ہے. ایک عورت اپنے بچے کو لیے ہوئے جھجک رہی ہے, بچہ کہہ رہا ہے, وہ بچہ بول پڑا اللہ کے لیے مر رہا ہے, کود جا. اپنی ماں کو بولا کود جا, آگ میں کود گئی. سارے لوگ جل کر کے خاک ہو گئے. یہ واقعہ ہے, وہ میں نے ذکر للعالمین کے اندر تفصیل سے لکھا ہے. وہ واقعہ کہاں کا ہے کیسا, تفصیل سے دیکھ لو. تو اس پر ایک مفسر کا تبصرہ بڑا پیارا کہتا ہے, آخر میں اللہ نے کہ اتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے مومنوں کے ساتھ, زندہ جلا دیا انہوں نے, میرے اولیاء کو, میرے ولیوں کو, میرے ماننے والوں کو زندہ جلا دیا. تبصرہ دیکھو, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا, انہوں نے مومنوں کو اور مومنات کو زندہ جلا دیا فتنہ میں مبتلا, ثم لم یتوبوا, پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. مفسر کہتا ہے اللہ کا رحم دیکھو, انہوں نے اللہ کے اولیاء کو زندہ جلا دیا, پھر بھی کہہ رہا ہے اگر توبہ کر لو تو معاف کر دوں گا. تو معمولی آدمی کو ہم لوگ بخش نہیں پاتے, معاف نہیں کر پاتے. اللہ کے اولیاء کو جو جلا دے انہیں بھی توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے, توبہ کر لو معاف کر دیتا ہوں. ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ ڈال دے, ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے, توبہ کرتے ہیں, ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف, توبہ کرتے ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا, فتنے میں مبتلا کیا انہوں نے مومنین اور مومنات کو, ثم لم یتوبوا, پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے اولیاء کو جلانے کے بعد بھی اللہ انہیں توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ توبہ کر لو معاف کر دوں گا. پتہ یہ چلا آدمی کتنا بھی بڑا جرم کرے توبہ کر لے, بارگاہ الہی میں توبہ قبول ہو جاتی ہے. بہت عظیم الشان. اللہ کو اصل میں ہم لوگوں نے سمجھا نہیں, سب قرآن کو پڑھا نہیں. قرآن جو عقیدہ بیان کرتا ہے وہ عقیدہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. خوارج, جبریہ, قدریہ, معتزلہ, داعش, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, کیا لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن حکیم اس طریقے کے عقیدے پیش کرتا ہے جو دل کو دہلا دیں. اس کو کہتے ہیں عقیدہ, جو ڈائریکٹ دل کے اوپر ضرب لگائے, ضرب لگائے دل, یہ اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اللہ سے محبت ہو جائے, اللہ سے پیار ہو جائے. دنیا میں ہر آدمی الگ الگ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم سے محبت کرنے والا کوئی ہونا چاہیے, مجھ سے محبت کرنا. مجھ سے محبت کر لو, دین بھی بنا دیتا ہوں, دنیا بھی بنا دیتا ہوں, آخرت بھی بنا دیتا ہوں, سب بنا دیتا ہوں. زندگی کا کیا ہے, 60-65 سال لوگوں کی تو گزر گئی. اب آخر رستہ اتنا طویل ہے اور ڈر لگنے لگا ہے, پتہ نہیں معاملہ کیا ہونے والا ہے. گناہ تو صرف دکھ رہے, نیکیاں نہیں دکھ رہی. دل ہول کھا رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس لمبے سمے میں. سال 2 سال 4 سال روانگی. عجیب بات ہے, پلٹ کر نہیں آتا, پلٹ کر نہیں آتا. دیکھتا خوبصورتی, مکان, یہ دکان, پلٹ کر نہیں آتا. دیکھ بیوی کہاں ہے, بچے کہاں ہیں, کوئی نہیں آتا ہوتا دیکھنے. چلا گیا سو چلا گیا. سمجھ رہے ہیں دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں؟ یہ دل دھڑکا دیتا ہے قرآن. پھر آگے سورہ اعلیٰ ہے, بتایا گیا لا یموت فیہا ولا یحیا, جہاں ڈالے جانے والے ہیں اللہ کے نافرمان, وہاں موت نہیں آئے گی. نہ موت آئے گی نہ زندہ رہیں گے. یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مرے گا نہ جیے گا. عجیب غریب معاملہ ہے اس کا. لا, اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک نکتہ ایک مفسر نے لکھا بڑا, لم یعرف التاریخ احدا اساء الادب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزق کسرا کتابه فمزق اللہ ملک. تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے نبی کی توہین کی ہو اور اسے چھوڑا گیا ہو. ضابطہ ہے, نبی کی توہین کرنے والا زندہ نہیں بچا, صحیح نہیں بچا. اللہ کے رسول نے اپنا خط بھیجا تھا کسرا کے پاس, اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا, اللہ نے اس کی حکومت پھاڑ دی. جی لہٰذا تمام ایسے لوگ, ایک لڑکی برقع جلا رہی تھی پیٹرول سے, دیکھو نا, دیکھا کلپ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا. دیکھا تھوڑی دیر کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں اور پوری لپیٹ میں آ گئی. جس نے پیٹرول ڈالا تو پیٹرول اسی کو پکڑ لیا, جل گئی. سب لوگ دیکھ رہے ہیں اسے.
لہذا ہوشیار ہو جائیں ایسے لوگ جو اسلام کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اور مسلمان ہوشیار ہو جائیں جو مسلمان ہو کر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نبی کے ساتھ جس نے سوء ادب کیا، اللہ نے اس کو صحیح نہیں رکھا ہے کائنات دنیا میں، صحیح نہیں رہا وہ، لہذا نبی کا ادب لازم ہے اور نبی کی دشمنی سے پرہیز کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سب سے زیادہ ملحوظ رکھا جائے اور آپ سے محبت کی جائے۔ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، یہ بیٹا پڑھ لے، ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا، کرکٹر بن جا، گانا گانے والا بن جا، سنگر بن جا، ڈانسر بن جا۔ ہاں، ڈانس کے لیے کمپٹیشن، سنگنگ کے لیے کمپٹیشن، کرکٹ کے لیے کمپٹیشن، کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیریئر بنا رہے۔ کیریئر مینس زندگی کا ڈھب۔ اچھا زندگی کا ڈھب یہی ہے؟ یہ اللہ کیریئر تو اصلی ہے کہ آخرت کے لیے کیریئر بنا لیا جائے، جنت مل جائے۔ یہ ہے کیریئر، اصل کیریئر یہ ہے۔ یہ کیریئر تو چند سالوں کے اندر ختم ہو جانے والا ہے، یہ جانے والا تھوڑی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا رہے، ایک چیز نہیں سکھا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بسا لے۔ یہ بچے کو نہیں بتاتے ہیں، ساری خرابی یہی ہے، بچوں کی تو تربیت نہیں ہو رہی اسی وجہ سے۔ صحابہ کرام کے بچے بہت نڈر، بڑے بے باک، اس لیے کہ رسول سے محبت کرتے، بچہ تک اللہ کے رسول سے محبت کرتا۔ ایک بچہ تھا، اس نے طوطے جیسا کوئی نغیر ہوتا ہے پرندہ، نغیر اس کو بولتے ہیں عربی میں، وہ پال رکھا تھا چھوٹے سے۔ ابو عمیر نام تھا ان کا۔ کیا نام تھا بچے کا؟ ابو عمیر۔ وہ نغیر مر گیا، وہ نغیر پرندہ تھا، اسے کھیلتے تھے وہ چھوٹے صحابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس سے گزرتے کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تمہارا نغیر کیا ہوا؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے، بچے آپ سے اتنی محبت کرتے۔ ایک بچے کو آپ سامنے رہتے کہتے تھے یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ مذاق بھی آپ کرتے تھے تو حقیقت پر بول دیتا، آدمی کو دو ہی کان ہوتے ہیں نا، یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ دو کان تو سب کے ہوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کا انداز تھا۔ آپ بولے، مزاح بھی فرمائے تو کتنا پیارا مزاح ہوتا تھا۔ یہ ہے رسول، یہ ہمارا نبی۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے لائق جو ہے وہ ہمارا نبی، سب سے زیادہ محبوب ہمارے نزدیک وہی ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ایک طرف رکھ رکھا ہے، دنیا کی محبتوں کو غالب کر رکھا ہے۔ سارے عذاب کی جڑ یہی ہے، ساری مصیبتوں کی جڑ۔ اس کے بعد کہا گیا دنیا میں بہت سارے لوگوں کو معبود مان لیا جاتا ہے، یہ بھگوان ہیں، یہ اللہ ہیں، یہ معبود ہیں، یہ ایشور ہیں۔ کرائیٹیرین بتایا گیا، کرائیٹیرین اس کی جمع ہے پلیورل، کرائیٹیریا وہ جمع ہے کرائیٹیرین کی، جی تو کرائیٹیرین بتایا گیا، کہ تو کرائیٹیریا بتایا گیا کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یکتا ہو، یکتا کا مطلب جو اس کی صفات ہو، کسی مخلوق کی صفات نہ ہو، وہ کھانا نہ کھاتا ہو، وہ باتھ روم نہ جاتا ہو، اللہ اکبر۔ اور یکتا اس طریقے سے پیدا نہ ہوا ہو، نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہو، اس کی بیوی نہ ہو، اس جیسا کوئی نہ ہو، اللہ اکبر۔ اس کرائیٹیرین پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو معبود مان لو۔ کائنات میں اس کرائیٹیرین پر کوئی پورا نہیں اترتا، ہر ایک پیدا ہوا ہے، جی یکتا نہیں ہے، مخلوق جیسی صفات اس کے اندر کرائیٹیرین ہے معبود کا۔ اور یہ معبود کا جو کرائیٹیرین پیش کیا گیا ہے یہ صرف اللہ کے اوپر فٹ ہوتا ہے، اللہ پر منطبق ہوتا ہے، لہذا وہی عبادت کے لائق ہے، وہی صرف معبود ہے۔ کائنات میں دوسرا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو کرائیٹیرین پیش کیا گیا ہے اس کرائیٹیرین کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی پورا نہیں اترتا، جی۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ سورہ فلق کے اندر پہلے پڑھ لیتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا۔ اللہ کی ایک صفت ذکر کر کے چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اے فلق کے رب، فلق کا مطلب صبح، صبح جن کو اس کے رب، اس کی بڑی تشریح میں نے کیا تھا، فلق کی تفسیر آدھے گھنٹے ہو گئی تھی، فلق کے معنی بیان کیے تھے۔ تو اے فلق کے رب ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں چار چیزوں سے، شر ما خلق مخلوق کے شر سے، شر غاسق اذا وقب رات کے شر سے جب وہ آ جائے۔ سارے گناہ رات ہی میں ہوتے ہیں، رات کے اندر دیکھو تو بری چیز بھی اچھی لگتی ہے، میک اپ کیسا اچھا لگتا ہے، چمک۔ دن میں دیکھو تو مکروہ صورت ہوتی ہے۔ تو من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، جادوگرنیاں، جادوگر
प्रोपेगेंडा करने वाले लोग, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाला जब हसद करे उसके शर से। 4 चीज़ों से पनाह मांगी। और अजीब बात तो ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई देती, महसूस होती। एक सिफत जिक्र करके 4 चीज़ों से पनाह मांगी। और सूरह नास में उल्टा है, 4 कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, 3 सिफतें जिक्र करके एक चीज़ से पनाह मांगी गई, क्या? शैतान के वसवास से। और इसी पर कुरान ख़त्म है। पता चला कि 4 चीज़ों का ताल्लुक जो फलक से है, ज़ाहिर है, दिखाई देती है, आप उसके शर से बच सकते हैं। लेकिन नास का जो वसवसा है, एक चीज़ 3 सिफतों से को जिक्र करके एक चीज़ से पनाह मांगेगी, का मतलब खतरनाक है। शैतान इंस और शैतान जिन्न का वसवसा ये दिखाई नहीं देता, यही तबाह करने वाला है। लिहाजा बिस्मिल्लाह की बे से लेकर के सीन तक आ जाओ या वन्नास तक, आपको सिर्फ यही सबक मिला कि शैतान के वसवसे से बचना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान के वसवसे पर महफूज रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कुरान हकीम पर एक सरसरी बयान और उसका जिक्र सुना। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुनाने वाले को, सुनने वाले को ये तौफीक अता फरमा कि वो तेरे कलाम में बयान किए हुए अहकाम के ऊपर अमल करें। अल्लाह तमाम लोग तेरी किताब से बहुत दूर हो चुके हैं, ये किताब जिनको दी गई है वही दूर हो गए हैं। अल्लाह तौफीक दे कि सब इस किताब के करीब हो जाएं। अल्लाह जिन मदरसों के अंदर कुरान हकीम की तालीम होती है, ये शेख बैठे हुए हैं हमारे, शेख समीउल लाल जामी मस्जिद के इंतज़ामिया में बेचारे दौड़ते रहते हैं और इनका बड़ा अजीमुशान मदरसा है। जानते हैं गांव यहाँ से 70 किलोमीटर उडूर, वहाँ इन्होंने मतलब इतना मारा गया इनको, वहाँ के जो दूसरे मसलक के लोग थे, अब तो वही है जो अपनी बेटियां वहाँ तालीम के लिए भेज रहे, मारा इनको बाकायदा वहाँ पर। सही अल्लाह की बात पेश करने के लिए उन्होंने कितनी मार खाई है, और उसी गांव में मार खाने के बाद भी वहीं जमे रहे। और इतना अजीमुशान स्कूल है, तमाम लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह आलमियत तक तालीम हासिल करती हैं। और कमाल की बात तो यह है कि फीस नहीं लेते, एक पैसा फीस नहीं लेते। तो इस मदरसे का हवाला अगर आ जाए तो आप पूरे इंतजाम अपने हाथ में ले लें, हर तरीके से मदद करेंगे। एक चीज़ ये, मैं अपने मदरसे के लिए नहीं बोलूँगा, मेरा एक इंग्लिश मदरसा है जिसमें दूसरी ज़बान अरबी है। इतने छोटे छोटे लड़के अरबी बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और संस्कृत तीसरी ज़बान है। हमारे 3.5 साल का बच्चा 9वीं क्लास के लड़कों के ऊपर भारी है, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, अरबी हो, कोई भी हो। एक हैरत अंगेज स्कूल है, हिंदुस्तान का पहला स्कूल है जी, चालू है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिशें चालू हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की निगाह में है वो पूरे इंडिया का सबसे पहला स्कूल है। संस्कृत तीसरी ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल कभी मेरा अकाउंट आ जाए तो उसमें भी डाल देना। बहरहाल शेख की मदद फरमाए आप लोग। फिर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को तौफीक दी कि आपने पूरे महीने तक पूरी दिल जमई के साथ, खातिर जमई के साथ अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम को सुना। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम की बरकतें आपकी ज़िंदगी में डाल दे, आपके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, अपनी मोहब्बत डाल दे, अपने रसूल की मोहब्बत डाल दे, कुरान की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह कुरान की बरकतें आपको अता कर दे। अल्लाह जो हम में से बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शफा कुल्ली मरहमत अता फरमा। अल्लाह जो हम में से परेशान हाल है, अल्लाह उन्हें परेशानियों को दूर फरमा। हमारी माँ और बहनें अगर उनको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, अल्लाह तबारक तआला हम तुमसे दुआ गो हैं। अल्लाह आज इम्कान है कि वो लैलतुल क़द्र हो, अल्लाह इसकी बरकत हमें अता फरमा। हमें 1000 महीने की इबादतों का अजर अता फरमा। अल्लाह तेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, अल्लाह हमें नवाज दे, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह जब तक जिंदा रहे तौहीद के ऊपर जिंदा रहे, अल्लाह मरे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए ईमान के ऊपर, तौहीद के ऊपर मरे। अल्लाह कब्र के अजाब से बचा, अल्लाह मौत की सख्तियों से बचा, अल्लाह मैदान हश्र की गर्मियों से महफूज फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में जो हिसाब किताब है, अल्लाह हमसे आसान हिसाब किताब लेना। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता करना, और अपनी सबसे खौफनाक चीज़ जहन्नम से हमें महफूज करना। अल्लाह हम मौत की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह हम कब्र का अजाब नहीं बर्दाश्त कर सकते, अल्लाह हम मैदान हश्र की गर्मियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते, अल्लाह तेरे जहन्नम का अजाब नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह इन तमाम मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह फिर तुझसे दुआ गो है कि ख़वातीन जिन्होंने पूरी दिल जमी के साथ, हमारे बूढ़े बच्चे नौजवान जो तेरे कुरान के साथ लगे रहे, अल्लाह कुरान की बरकतें इनको ऊपर नाज़िल कर, बरकतों की वजह से इनकी ज़िंदगी संवार दे, अल्लाह इनकी सारी परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह इनके जहनी टेंशन दूर कर दे,
اے اللہ جو مالی اعتبار سے پریشان ہے، اے اللہ ان کے گھر کو چلانے کے لیے بہترین رزق حلال کا راستہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے قرآن سے جڑے رہیں، اے اللہ تیرا کلام ایسا ہے دل دھڑکا دیتا ہے، اے اللہ تیرے کلام کی تعریف کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اے اللہ اپنے کلام کی برکتوں سے ہماری زندگیاں سنوار دے، اے اللہ ہماری زندگیاں سنوار دے۔ پھر اللہ تجھ سے تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، ہماری خواتین، ہمارے نوجوان، بچے، بوڑھے، اے اللہ ان کو کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی ہو، اللہ قرآن کی برکت سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ان کے مالی مشکلات کو حل کر دے، اللہ ان کی جسمانی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کی ذہنی پریشانیوں کا حل نکال، اے اللہ انہیں خوش خرم رکھ، اے اللہ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو مرتے دم تک اے اللہ خوشی عطا فرما، طمانینت عطا فرما، سکون عطا فرما، بدنی سکون، ذہنی سکون، تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم تجھ سے دعا گو ہیں ان کو عطا فرما۔ اور اے اللہ مسجد کو جو انتظامیہ ہیں جنہوں نے اس مسجد کو دیکھیں کس حالت میں ہے انہوں نے سنبھالا، دوڑ دھوپ کی، جتنے نوجوان وہ گاڑیاں وغیرہ ادھر ادھر لگاتے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں سنوار دے، اے اللہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بچوں کی فیس نہیں دے پاتے، مجھے معلوم ہوا، پریشان ہیں وہ، حیران ہیں کہ کون سا ذریعہ حلال کا اختیار کریں کہ گھر چلاتے چلاتے بچوں کے اسکول کی فیس دے سکیں۔ آپ لوگ ایسے لوگوں کو تلاش کرو، کچھ بچے ہیں اس طریقے، آپ کا فرض بنتا ہے ان کو تلاش کریں، آپ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ صدقات کے مستحق ہیں، ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن کی کسی بھی طریقے سے خدمت کی ہو، اے اللہ سب کی زندگیاں سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين